چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کر لوں کہ میری کیفیت یہ بن رہی تھی کہ میں کرسی چھوڑ کے وہاں نیچے جا کے بیٹھ جاؤں، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ اتنے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اتنے سہل انداز میں بیان کرتے ہیں، تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بات پتہ چل جائے، آپ تک بات پہنچ جائے، جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے اور وہ کنوے ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشکل گفتگو نہیں کر سکتے اور مکفہ اور مسجع الفاظ نہیں لا سکتے، ہم وزن الفاظ نہیں لا سکتے۔ تو ہمارے عرفان بھائی ہیں، حاجی اطہر، ہمارے اطہر رکن شورا اطہر بھائی کا فیضان گویا کہ جاری و ساری ہے، اس کی جھلک آ رہی تھی۔ جی خالد بھائی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جسے بیان کیا قاری صاحب نے کہ 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، جی، اور جو دوسرا مقام ارشاد فرمایا الا فتنۃ للناس، جی، کہ کچھ لوگ جو ہے جو خلاصہ میں اس کا عرض کروں آزمائش میں آ گئے اس حوالے سے۔ یہ ہے آزمائش جو شروع میں بات عرض کی تھی نا، جی، کہ ایمان والوں کا ایمان بڑا اس سے، اور جو ہے نا وہ بے ایمانوں کا جو ہے وہ بے ایمانی بڑی، یہ ہے آزمائش۔ بالکل، اصل میں یوں قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کس چیز کا یہاں بیان ہے۔ ٹھیک ہے، معراج کا بیان ابتدا وہاں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی وہ بیان ہوا، پھر یہاں بیان ہوا والنجم اذا ہوا، ٹھیک ہے، چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ صحیح، امام اہل سنت نے اس کا یہ ترجمہ کیا، نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ بے مثال ترجمہ کیا ہے یہ، اور اصل مراد کو واضح کر دیا۔ یہاں پر سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ، کہ کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جلا پاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ، تو فتنہ تو وہ جیسے آپ نے ابتدا میں بات بیان کی تھی کہ جیسی زمین ہوگی ویسا سبزہ اگے گا، یا ویسی ہی فصل ہوگی، ویسی ہی فصل ہوگی۔ حضرت یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا ہمارا کہ دیدار الہی پر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی اہم چیز کہ معراج جو ہے جسمانی ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس حوالے سے ایک تو کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں، پھر اب میرا یہ ذہن بنا کہ مختصر ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اگر اس میں ہی ممکن ہو سکے تو ایک تو اس کی کچھ وضاحت آ جائے، دوسرا یہ کہ یہ معراج کا ایک سبب تو بیان ہو گیا کہ یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے، اور بھی اگر اس کے اسباب ہوں تو کچھ۔ یہ آزمائشی سے اعتبار سے بھی کہ یعنی جو مان جائیں ان کو مرتبہ کیا ملا، اور جنہوں نے انکار کیا تو وہ بے ایمانی میں رہے، جو کافر رہے تو وہ تو ایمان لا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ کے لیے آزمائش پھر بھی یہ کہ جو ایمان والے بھی تھے ان میں جو تذبذب کا شکار ہوا، کیونکہ لکھا علماء نے کہ بعض اس واقعے کے بعد بھی مرتد ہو گئے، اسلام کی حقیقت کھل گئی۔ جی، حقیقت کھل گئی، جو ان کا نفاق تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو معراج کے بارے میں ہمارے یہ ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جسم کے ساتھ، کیونکہ روحانی طور پر ہو، خواب کے طور پر ہو، یہ اگر ہوتا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنا کافروں کو پروپیگنڈا کرنا پڑتا، اتنے اختلافات ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ ہم صبح اٹھے ہیں، رات کو ہم خواب میں امریکہ پہنچ گئے، UK پہنچ گئے، چلیں ان کی بات چھوڑے مدینے پہنچ گئے، کوئی نیک آدمی یہ کہ ہمیں طواف کر رہا تھا، تو ہم کوئی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو جائیں گے کیسے تم پہنچ گئے؟ بالکل پاسبل ہے، بلکہ کہیں گے تو بڑا مبارک خواب ہے، بہت مبارک خواب ہے۔ نہ اس سے یہ سوال کریں گے، نہ تمہارے ہاتھ میں پاسپورٹ، نہ ٹکٹ، نہ کچھ سفر، نہ یہ معاملہ، اور تم پہنچ کے آ بھی گئے واپسی، تو کوئی اس سے پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کے بعد کافروں کا شور مچانا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کا دعویٰ ہی جسم مبارک کے ساتھ تھا۔ اور قرآن مجید کا جو لفظ مبارک ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہ عبد کس کو، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی روح کو لے گئے، یہ اکیلے عبد کیوں نہیں، روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمارا اس پر جو ہے وہ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی روح کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا یا خواب میں تھا، تو یہ شخص گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، فاسق ہے اور راہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک آخری بات، بہت ہی اہم پیغام میں سمجھتا ہوں کہ معراج کے فضائل بیان ہوئے، کچھ معاملات بھی بیان ہوئے کہ معراج میں یہ تو تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو مومنوں کو کیا ملا، مسلمانوں کے لیے کیا ملا معراج میں؟ الصلاۃ معراج المومن، مومنوں کی معراج
وہ جو خاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ صدا آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں، آپ نے شروع میں کہا نا کہ وہ خود حضور علیہ السلام کے مزاج شناس تھے، تو وہاں بھی ان کو جو آواز سنائی گئی تو وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، مانوسیت کی وجہ سے۔ جی ہاں، کیا بات ہے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات، پھر آگے جو اللہ کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حضور نے پھر امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر فرشتے کا وہ کلام کو شامل کر کے جو التحیات کی یہ صورت بنی، تو یہی آدمی جب نماز میں پڑھتا ہے تو مومن کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس مومن کے لیے یہی بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کو سچے دل کے ساتھ ہمیشہ تھامنی چاہیے۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی معراج تو کی اور ہمارے لیے ایک دن میں 5 معراجیں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ سنا تھا، آپ غور مطلب تصدیق فرمائیں، تردید فرمائیں، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی معراج ہوئی تو آپ نے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، کلام فرمایا اور دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ اچھا، نماز جو ہے، نماز میں بندہ مومن کے لیے کہا گیا، حدیث پاک میں آیا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایسے تو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے دکھانے کا ایک معاملہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز جو ہے وہ مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ کلام کرنا ہے، تو کسی نہ کسی جہت میں جا کر یہ ایک وہ کیفیت بن رہی ہے کہ کلام کرنے کی، اور دیکھ نہیں رہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ تو ہمیں یقینی طور پہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مومنوں کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفیض فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم معراج شریف منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معراج شریف پہ اگر واقعتاً ہمیں خوشی ہے اور بالکل خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کو، تو ہم بھی کچھ بارگاہ رسالت میں تحفہ پیش کر دیں۔ کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کسی کو کوئی منصب ملتا ہے، تو جو اس کے ارد گرد والے افراد ہوتے ہیں وہ مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں کوئی تحفہ بھی یوسف بھائی پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ نے بات جو کہی کہ تحفہ پیش کرنا چاہیے، تو دیکھیں میں اور آپ اپنی استطاعت اور اپنے مرتبے کے مطابق جو ہے وہ تحفہ پیش کریں گے، بالکل ایسا، ٹھیک ہے، لیکن جس کو دیا جائے گا وہ اپنی شان اور شوکت کے مطابق اس کا ریٹرن کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی بات۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کوئی تحفہ پیش کریں گے تو میرے آقا جب اپنی شایان شان اس کی عطا فرمائیں گے تو پھر کیا ہی بات۔ تو یہ نماز جو ہے نا، یہ نماز کا تحفہ پیش کرتا ہے کہ نماز جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، مومن کی معراج بھی ہے۔ اگر نماز میں سستی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، اور بھی انشاءاللہ کل سلسلہ رہے گا، لیکن اگر نماز میں کوتاہی ہے، نماز میں سستی ہے، قضا کرنے کا معاملہ ہے، یا نماز کے جو مسائل ہیں وہی نہیں آتے، تو ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے اور نماز کی پابندی کی نیت کیجئے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کیجئے، اور اس کی جو شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فیضان معراج ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج رات کو بھی انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت ہوگا، اس میں جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں وہ فیضان مدینہ تشریف لے آئیں، اور مدنی چینل پہ بھی یہ براہ راست جائے گا، اس میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، شیخ طریقت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اب صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب ختم ہوگا، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد 10:10 پہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، جس میں ہمارے رکن شورا حاجی عماد الطاری المدنی مدظر اللہ العالی تشریف فرما ہوں گے۔ مدنی منوں کے سوالات ہوں گے دلچسپ سے، پیارے پیارے سے، اور امیر اہل سنت کے مہکے حکمت سے بھرے جوابات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ عرش اولا پہ رب نے بلایا، عرش اولا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ عرش اولا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ جلوت والے جلوت والے جلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام
لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے